اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، کل ہم نے یہ ایک آیت جو تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، یہ 8 سطروں پر مشتمل ہے۔ 4 سطریں اس کی ہم نے کل کر لی تھی، تجوید بھی ساری کر لی تھی۔ آئیے یہیں سے چلتے ہیں جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا۔ کیا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، انہی کے متعلق آپ کو سارا بتایا جا رہا ہے کس طرح کی قوم تھی کہ یہ پھر اب انہوں نے کیا کیا۔ پہلے آپ نے سارا ان کا وہ چارٹ شیٹ جو تیار کی ہوئی ہے وہ ساری آپ کے ذہن میں ہوگی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جادو سیکھنا شروع کر دیا، جنتر و منتروں کے پیچھے پڑ گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر انہوں نے تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ ان کی ساری سلطنت جادو کے زور پہ تھی، جادو کی وجہ سے انہوں نے حکومت کی جتنی دیر حکومت کی، اور اگر آپ بھی جادو سیکھ لیں تو آپ کو بھی وہ ساری چیزیں جو ہیں جو حضرت سلیمان کو جادو کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی وہ آپ کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ ایک لغو اور بیکار علم کے پیچھے لگ گئے۔ اس میں بتایا گیا آپ کو، اور یہ جو ان کا تھا کہ جی یہ ایک الزام کون سا چیز ہے جس پہ انہوں نے الزام نہیں دھرا۔ دیکھیں اللہ پہ نعوذ باللہ تو صاحب اولاد ہے، نعوذ باللہ انبیاء پہ اس طرح کے الزامات، حضرت سلیمان نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے تھے، جادوگر تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور کیا کیا کچھ انہوں نے انبیاء کے ساتھ نہیں کیا، کس کس طرح کی زیادتیاں انہوں نے کی۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ وہ انبیاء کو ملک بدار کر دیتے تھے۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ملک بدار کیا، حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی قوم نے ملک بدار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملک بدار کیا، اور نبیوں کو مار دیتے تھے، قتل کرتے رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر انہوں نے ایک رقاصہ کی گود میں رکھ دیا، ایک رقاصہ کی خاطر نبی کا سر کاٹ دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آروں سے چیر دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اسی طرح سے ہلاک کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ ان کا ماضی ہے، یہ کچھ یہ کرتے رہے ہیں، اور جو ہے، لیکن یہ اب کیا ہوا کہ بابل کا، عراق کا ایک شہر بابل ہے جہاں پہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے، اور وہ ان سے انہوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ انہوں نے کہا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے، وہ حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم تو تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، فلا تکفر، پس تم اس قسم کا کفر اختیار نہ کرو۔ یعنی وہ ان کو متنبع کرتے تھے کہ علم یہ ہے، اس میں شک نہیں۔ آپ کو پتہ ہے جادو جو ہے، اور انہوں نے کیا کیا، جادو اور معجزہ، شعبدہ اور معجزہ 2 چیزوں کے اندر فرق بھول گئے۔ دیکھیں معجزہ وہ ہے جو نبی کے ہاتھ پر اللہ کی مشیت سے، اس کی رضا سے سرزد ہوتا ہے، لیکن شعبدہ جادو کا کرتب وہ چیز ہے جو کہ مکر و فریب سے صرف دیکھنے والوں کی آنکھوں کے اوپر اثر کر کے سبب اور مسبب کے درمیان ایک رشتہ قائم کر کے وہ علم جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ معجزہ کی حقیقت ہے لیکن جادو کی حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کے اوپر، دیکھنے والوں کی بینائی کے اوپر اثر کر کے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو فرعون نے اپنے دربار میں جو ہے وہ ظاہر کروایا ان سے، کہ وہ عصا کو ہاتھ لگایا تو وہ سارا اژدہا بن گیا اور ساری جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل گیا۔ یہ تھا معجزہ۔ اور جادو کیا تھا؟ جادو وہ جو ان کی لاٹھیاں اور رسیاں تھیں وہ جادو تھا، اور معجزہ کیا تھا؟ وہ عصائے موسوی جو ان تمام رسیوں لاٹھیوں کو نگل گیا۔ یہ فرق ہے جادو اور معجزہ میں۔ اور انہوں نے کیا کیا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، انہوں نے کون سا جادو سیکھنا شروع کیا ان سے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ، انہوں نے سیکھنا شروع کیا، مِنْهُمَا ان سے، کن سے؟ وہ دونوں فرشتوں سے، ما جو يُفَرِّقُونَ تفریق ڈالتا تھا، بِهِ اس کے ساتھ، بین المرء ایک عورت کے، وزوجی اور اس کے خامند کے درمیان، یعنی جو میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالنے والی چیزیں تھیں وہ انہوں نے، وہ جو دونوں فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے ہاروت اور ماروت بابل کے شہر میں، ان سے انہوں نے وہ سیکھنی شروع کر دی۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ جادو کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ اللہ
کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں دیتا، جو وہ اپنی مشیت سے، اپنی رضا سے کسی کو تو کوئی تکلیف نہیں دیتا، الا باذن اللہ۔ وہ اپنے جو اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے جادو سے یا کسی چیز سے، تو اللہ کے حکم کے، اس کی مشیت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ ایک ہے اللہ کی رضا اور ایک ہے اللہ کی مشیت۔ رضا ہے جس میں وہ اللہ کی ذات جو خوشی سے جو ہے وہ کام کرتی ہے، وہ مومنوں کا فائدہ ہی فائدہ اس میں۔ لیکن اگر کبھی اس کی مشیت سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ان کے لیے بھلائی ہوتی ہے، یا ان کو کسی سابقہ جو ہے غلطی کی پاداش میں ان کو جو ہے وہ بھگت کر ان کو جو ہے وہ بے گناہ ثابت کر دیا جاتا ہے، یا پھر انہیں آئندہ کے لیے کوئی تنبیہ کرنی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں اس کی مشیتیں ہوتی ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وَيَتَعَلَّمُونَ اور ان سے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ جن کا جو انہیں کوئی بھی نہ نقصان دیتی تھی، وَلَا يَنفَعُهُمْ اور نہ فائدہ، یعنی لغو بات تھی، نہ اس میں ان کا فائدہ تھا نہ نقصان تھا، بس ویسے ہی تضییع اوقات کے لیے انہوں نے وہ علم ان سے سیکھنا شروع کر دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ کا بے شک انہیں جاننا چاہیے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، انہوں نے وہ چیز خرید لی ہے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ بے شک انہوں نے وہ چیز خرید لی ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ جس سے آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، یعنی یہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جن سے ان کا آخرت میں بلا ہو۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور بہت ہی برا ہے یہ ان کا سودا جو انہوں نے اپنی جانوں کو عوض کر دیا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ علم رکھیں، کاش انہیں اس بات کا علم ہو کہ یہ جو جادو شادو کی تعلیمیں جو لوگ سیکھتے ہیں یہ شیطانی علم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ اس کو مت سیکھیں۔ آج بھی یہ جادو اس طرح کی چیز ہے کہ آج بھی اس کا بڑا چرچا ہے، اور لوگ اکثر جو ہے وہ گھروں میں کہا جاتا ہے، کوئی تکلیفیں جو ہیں وہ ہمیں اپنے جو ہیں جرائم کی، اپنے گناہوں کی پاداش میں آتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہو گیا، ہماری اولاد باندھ دی گئی ہے، ہمارا رزق باندھ دیا گیا ہے، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، یہ ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کی مشیتیں ہیں، اللہ کی رضائیں ہیں کہ وہ شاید ہمیں مستقبل کے بارے میں کوئی تنبیہ کرنا چاہتا ہے، شاید ہمارے ماضی کے جو کردہ گناہ ہیں ان کی تلافی کروانا چاہتا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھیں اور اپنا ایمان اس جادو کی وجہ سے فاسد نہ کریں، جیسا کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم نے کر لیا تھا کہ یہ جادو سیکھتے تھے کہ اس سے ہمیں وہ سب چیزیں حاصل ہو جائیں گی جو حضرت سلیمان کو حاصل تھیں۔ حضرت سلیمان کو جو کچھ حاصل تھا وہ اللہ کی رضا سے تھا، اس کی مشیت سے تھا۔ یہ بھی کاش لو کانوا یعلمون، کاش یہ علم رکھتے، کاش یہ اس بات کو جانتے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جادو جو ہے وہ تو ایک سبب اور مسبب کے درمیان ایک رشتہ ہے، اور یہ ایک بیکار کا علم ہے۔ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو علم دین سیکھیں۔ علم دین جو آپ کو کلمہ پڑھتے ہی آپ کی دوسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ حقیقی علم، اللہ کا علم، رسول کا علم جو ہے وہ حاصل کریں، اور اس طرح کے سفلی قسم کے جو علوم ہیں ان کے پیچھے نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سفلی علوم سے، اللہ تعالی ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی بند، ہمارے اولادوں میں سے جو بھی لوگ اس دھندے میں وابستہ ہیں، اگر آپ ان کی نہ کریں، آپ ان کی پشت پہ ہاتھ نہ پھیریں تو ایسا کبھی بھی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بھی دور رکھے اور ایسے علم سے بھی دور رکھے، ایسے علم سے دور رکھے جو علم نافع نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا کرنا، اور بنی اسرائیل کی قوم کی طرح ہماری امت جو ہے وہ ان دھندوں میں نہ الجھے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔